اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے جو میں نے توڑ کر بظاہر خراب کر دی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، فرمایا وہ کچھ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب دار بنا دوں۔ کیا کر دوں؟ اور جب انہوں نے عیب کا ذکر کیا تو نسبت اپنی طرف کی۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں۔ اذن اللہ کا تھا، اب ادب دیکھ رہے ہیں، اذن اللہ کا تھا، لیکن جب کشتی میں شگاف ڈالنے کے حوالے سے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس میں ظاہر ہے کہ ایک عیب کا پہلو ہے، تو نسبت اپنی طرف کر لی۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور فرمایا کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جو ہر کشتی کو زبردستی، ظاہر ہے جو اچھی کشتی اس کو نظر آتی تھی اس نے کوئی نظام بنایا ہوا ہوگا بادشاہ نے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ اب عیب دار کرنے میں حکمت کیا تھی کہ ظاہر ہے کہ اگر اس میں ایک لکڑی پھٹی ہوئی ہوگی تو بادشاہ جب اس کشتی کو دیکھے گا تو ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ بھائی یہ تو لوگ ڈوب سکتے ہیں اس میں۔ اس نے کہا بھائی ان لڑکوں کی کشتی واپس کر دو۔ ان لڑکوں نے جا کر وہ لکڑی دوبارہ ٹھونک لی ہوگی، کشتی ٹھیک ہو گئی ان کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کی کرامت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو پھاڑا اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کہیں لوگ غرق نہ ہو جائیں، لیکن لوگ غرق نہیں ہوئے۔ تو جن نوجوانوں کی کشتی کو آپ نے پھاڑا تھا ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو اللہ کی جناب سے علم حاصل تھا، تو انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سمندر کے دوسرے کنارے کیا ہے۔ سمندر کے دوسرے کنارے یہ علم حضرت خضر علیہ السلام کو کس نے دیا؟ تو کیا اب یہ پڑھ کر بھی کوئی یہ کہے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا؟ یہ تو بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا، یہ بھی غور کیجئے گا آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا علم دے دیتا ہے۔ کلی علم کا مالک پروردگار عالم۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا، یہ خضر علیہ السلام کو معلوم تھا۔ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے جس کو آپ نے قتل کر دیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس لڑکے کے دونوں والدین کیا تھے؟ اصحاب ایمان تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فَأَرَدْتُ، اب وہ جمع کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں، فَخَشِينَا، ہمیں یہ خدشہ ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ارہاق عربی میں کہتے ہیں ظلم کرنا، مجبور کرنا۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو مستقبل میں اپنے دونوں والدین کو مجبور کرے گا سرکشی پر اور کفر پر۔ تو خضر علیہ السلام کو یہ علم کس نے دیا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہوگا اور والدین کو کفر پر مجبور کرے گا؟ یہ کس نے علم دیا بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بات کا علم کسی نبی کو ہو اور کسی بات کا علم کسی اور نبی کو نہ ہو، بالکل ہو سکتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ جتنا چاہے گا اتنا علم عطا فرما دے گا۔ فَأَرَدْنَا، اب وہ پھر جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب انہوں نے کشتی کو پھاڑا تو کیا کہا؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیبدار کر دوں۔ اور کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یہ کام کر رہے تھے، تو لہٰذا وہ کام جس میں رحمت ہے، وہ کام جس میں ایمان کی حفاظت ہے، تو آپ نے وہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ان کا رب انہیں
بیٹا تبدیل کر دے. رب کیا کرے؟ ان یبدلہما، وہ بدلہ دے انہیں، ربہما، ان کا رب انہیں بدلہ دے، خیرا منہ، اس سے بہتر. تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، بیٹی کا انتقال ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے. تو فرمایا فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ وَأَقْرَبَ الرُّحْمَٰ، تو ہم نے ارادہ کیا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب ایک ایسا بیٹا جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ الرُّحْمَٰ، اور والدین پر زیادہ رحم کرنے والا ہو. تو سوال یہ ہے کہ کیا محض اندازے کی بنیاد پر کہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکا مستقبل میں اچھا نہیں نکلے گا، کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کا جواب آگے آئے گا. تو صرف آئیڈیا لگا کر کہ بھئی یہ بچہ لگ رہا ہے کہ مستقبل میں، تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے جو گرنے لگی تھی تو ہم نے درست کر دیا، اور اجرت بھی نہیں لی. تو کبھی کوئی کام بغیر اجرت کی بھی کر لینے چاہیے انسان کو. ہر کام میں یہ پیش نظر نہیں رہے کہ بھئی اس کے پیچھے کتنی دولت ملے گی، اس کا مادی نفع کتنا ہوگا. ہر کام کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، باقی رہی دیوار، تو فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی. فی المدینہ مراد شہر ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور فرمایا اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا. تو بھائی وہ خزانہ دوسروں کو تو نظر نہیں آیا، خضر علیہ السلام کو نظر کیسے آ گیا؟ وہ علم انہیں اللہ نے، اور وہ خزانہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر نہیں آیا. تو اس کے بعد معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے. ہمارے علم کی ابتدا بھی ہے، ہمارے علم کی انتہا بھی ہے، مخلوق کے علم میں انقطاع بھی ہے، مخلوق کے علم کی حد بھی ہے، لیکن پروردگار عالم کے علم کی کوئی حد، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کا علم ذاتی ہے، ہمارا علم عطائی ہے. تو مخلوق اور خالق کو کبھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، فرمایا اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو سوال یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا ان کا باپ اللہ کا ولی تھا. نسلوں میں اگر کوئی نیک آدمی گزرا ہونا تو اس کا بڑا نفع آپ یوں سمجھیں کہ پوری نسلوں کو پہنچتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نسب کی بڑی اہمیت ہے، نسب کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن نسب کے ساتھ صالح ہونا ضروری ہے. بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، فرمایا ان پر ذلت، رسوائی، محتاجی کو مسلط کر دیا گیا اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ نسب نفع دیتا ہے ایمان اور صالح اعمال کے ساتھ. اگر ہم صرف یہ گمان کرتے رہیں کہ جناب میرا تعلق کسی بہت اعلیٰ ترین نسب سے ہے اور ہمارے اعمال درست نہ ہوں، عمل میں ہم صالح نہ ہوں اور کوئی صاحب ایمان نہ ہو، تو پھر یہ نسب نفع نہیں دے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گناہوں کے عذاب سے سزا کے بعد جنت میں داخل فرما دے یا کسی کی شفاعت سے جنت میں داخل فرما دے، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح ہونا، اس لیے جگہ جگہ کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اس کا مطلب ایمان کے ساتھ عمل. وَكَانَ أَبُوهُمَا، تو باپ اللہ کا ولی تھا، تو باپ کا نفع بیٹوں کو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو جیسے دنیا میں پہنچا تو ایسے آخرت میں بھی پہنچے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ صالحہ. شرط کیا ہے؟ دونوں کا باپ کیا تھا؟ یتیم بچے تھے. تو ویسے آپ یہ تینوں واقعات آپ دیکھیں، خضر علیہ السلام نے ان مسکینوں کی کشتی کو محفوظ رکھا. مساکین پیش نظر کون ہیں؟ مساکین، بوڑھے والدین، دو یتیم لڑکے خدمت خلق کر رہے ہیں. تو یاد رکھ لیں ہر دور میں کچھ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہوتے ہیں، عبدا من عبادنا،
کہ جو اللہ کے بندوں کی اسی طرح مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم انہیں جانتے پہچانتے بھی ہوں، اور یہ لازم نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ یہ مثل خضر علیہ السلام کسی ڈیوٹی پر مامور ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیں اس کا علم بھی ہو۔